معروف عالم دین اور معروضی نظریات کے حامل مولانا کبیر الدین فوزان کے انتقال پر شاہین باغ میں ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ نشست میں سیمانچل خطے سے تعلق رکھنے والے علماء دین، دانشوران اور مختلف میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھنے والے صحافیوں و سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مولانا کبیر الدین فوزان کی موت کو پورے ملک، خاص طور پر سیمانچل خطے کے لیے ناقابل خسارہ نقصان قرار دیا۔ مولانا کبیر الدین فوزان ملت کے لیے ایک انتہائی دردمند انسان تھے اور ان کی ذہانت کے بھی چرچے ان کے پڑھنے کے زمانے سے ہر چہار جانب پھیلے ہوئے تھے، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے سادگی، آپ کے نادر خیالات اور نادر افکار سے لوگ مطمئن نہیں تھے، ان کو ہدف کا تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ ویسے ان کے نادر خیالات و افکار جو ہے ان کی ذہانت ہی کی کرشمہ سازی ہے، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرہ کے لیے اور جہاں جہاں بھی وہ رہے اس کے لیے انہوں نے اپنی ذہانت کے گل بوٹے کھلائے انہوں نے، اور جو ہے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک اچھا تاثر چھوڑا۔ لیکن پوری زندگی انہوں نے غربت میں، پریشانی میں گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام جو ہے بہت اچھا کیا۔ دنیا سے وہ ایک کینسر کے مرض میں انہوں نے وفات پائی اور ان کا انتقال ہوا۔ کینسر کی مرض میں کسی کا جانا یہ اس کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اس کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مضامین کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو، ان کی کتابوں کو، ان کی تصنیفات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض اٹھانے کا موقع فراہم کرے۔ کبیر الدین فوزان صاحب دراصل جامع کمالات شخصیت تھے، خلق افروزی کی روایت کے امین اور صحیح معنوں میں شہید جستجو کہا جا سکتا ہے۔ سیمانچل پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں، چونکہ سیمانچل کی تاریخ اور تحقیق کے حوالے سے انہوں نے بنا قدر اساسی نوعیت کا کام کیا ہے۔ وہ سیمانچل کی ایک طرح سے نمائندگی کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ علم و ادب کے میدان میں ایک نظیر تھے، وہ ایک مثالی شخصیت تھے، اور یقینی طور پر مولانا کبیر الدین فوزان سے آج بھی اہل سیمانچل محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، چاہے ان کا نظریہ کچھ بھی رہا ہو، تصور کچھ بھی رہا ہو، لیکن ان کے فکری تفردات کی وجہ سے مولانا کبیر الدین فوزان کی اپنی ایک حیثیت تھی، اور یہ اور بات کہ ان کو اپنے حصے کی شہرت اور مقبولیت نہیں مل پائی، لیکن مولانا کبیر الدین فوزان ایسے شخص تھے جن کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس دور کے عبقری اور نابغہ شخصیت تھے۔ کہ وہ ان کا انتقال صرف سیمانچل ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، کیونکہ وہ جو ان کی تحریر ہے وہ صرف سیمانچل کے نہیں ہے یا کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی تحریر جو بھی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا پر اس پر بات آگے آج نہیں کل ان کی تحریر پر بات ہوگی، لوگ اس پر بحث کریں گے، لوگ اس پر غور خوض کریں گے، اور جو انہوں نے کہا ہے اس پر آگے بڑھیں گے وہ۔ تو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ایک یعنی کہ معروضی نظریہ والے تھے، اور وہ کوئی بھی بات جو بھی کہتے تھے وہ دلائل اور حقائق کی بنیاد پر، یوں ہی ہوا میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی ہے۔ دوسری ہے کہ انتہائی کیا کہتے تھے، یعنی کہ بالکل منکسر المزاج، نرم گو، کم بولتے تھے، کسی سے تیز سے بات نہیں کرنا، سب کی کوئی بھی کسی نے کوئی بات کہی ان کی کتاب پر یا کوئی بات تو بہت ہی سنجیدگی سنتے تھے، ان کی اپنے مخالفین کی بات کو وہ بہت ہی سنجیدگی سے سنتے تھے، اور اس کو یعنی کہ وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے میں اس کو دیکھوں گا۔ 22 جولائی کو پٹنہ کے ایک ہاسپٹل میں ہوا، وہ کینسر جیسے مزی مرض کے میں لاحق تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میں نے کہ زندگی جی انہوں نے بہت ہی
ہنسی خوشی اور بغیر کسی شکوہ شکایت کی انہوں نے، اور حالات کا انہوں نے بہت ہی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پورنیہ کے علاقہ بائیسی کے رہنے والے تھے، گنڈواس جگہ ہے، وہاں وہ تھے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں آئین پورنیہ لکھنا، اور بھی پورنیہ کے دو ولی، اور اس کئی طرح کتابیں، درجنوں کتابیں ہیں، اور فیض رسالے ہے، اور اس میں انہوں نے جو آخر عمر میں جو ایک شروع کی تھی فکر اسلامی کی تشکیل نو، اس میں ایسے جدید مضامین ہوتے تھے جو انتہائی چشم کرا، جس پر اب بھی بات لوگوں کی ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ یعنی کہ اسلام میں بہت ایسی چیزیں در آئی ہیں جو نہیں ہیں، وہ اس کو ہم مانتے ہیں، تو وہ اس کو چھان پھٹک کر پیش کرتے تھے بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کی یہ جو ایک سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے اس چیز کو کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں یعنی کہ دلائل کی بنیاد پر اور قرآن کیا کہتا ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ بہت سی چیزوں جو ہے ضعیف روایات اس کو لے کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کی تھی، اس کے انہوں نے اس پر بہت خیال رکھا، اس پر بہت زور دیا، اور جو بھی کہا انہوں نے دلیل کے بنیاد پر قرآن کی آیت اور حدیث کے حوالے سے بات کی۔ فوزان صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کسی بھی بات کو بہرحال قرآن حدیث سے الگ کر کے وہ نہیں کہتے تھے، کسی بھی بات کو سوچنے سمجھنے کی دعوت بھی دیتے تھے وہ۔ ان کے جو سوالات تھے ان سوالات کا جواب دینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس بات چیت سے میں نے ایک خلاصہ اور بھی نکالا ان سے کہ یہ ہندوستان کے اندر یتیم پوتا کی بات دنیا بھر کے اندر موضوع بحث ہے، یا نماز روزے کے بارے میں گورنمنٹ جو ہمیں بین کرنے کی بات بہت ساری چیزوں کے بارے میں کرتی ہے، مسجد کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یا فیملی قانون کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جن چیزوں کا تعلق الہیات سے ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ الہیات کا مطلب ہوتا ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ الہیات ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن جو آئلی قوانین ہیں ہمارے، یتیم پوتا جیسی چیزوں کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی، یتیم پوتا انہوں نے کتاب لکھی، تو اس کے بارے میں وراثت میں آپ کو ان کو حق دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا سماجیات سے تعلق ہے، اور سماج کے اندر آپ پھر بدل کر سکتے ہو۔ طلاق ثلاثہ کے بارے میں بھی ان کا کہنا تھا کہ طلاق ثلاثہ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں جہاں طلاق ثلاثہ کو طلاق ثلاثہ نہیں طلاق واحد مانتے ہیں وہ، اور 3 طلاق دینا ویسے بھی ایک نشست میں وہ حرام ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق فیملی سے ہے، سماجیات سے ہے، اس میں آپ کمپرومائز کر سکتے ہو، اس میں آپ قانون بنا سکتے ہو، لیکن الہیات سے جن کا روحانیت سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے، اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جب ان چیزوں کے بارے میں انتم عالم بے عمر دنیا کم، جب مدینہ کے اندر گئے اور وہاں جانے کے بعد مؤنث مذکر جو کھجور کو کاٹ کر کے آدھا کاٹ کر کے دوسرے کھجور کے پیڑ میں لگاتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ صاحب اس سے کھجور کی افزائش بڑھ جاتی ہے، اگر تم ایسا نہ کرو تو ٹھیک ہے صاحب نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سال پیداوار کم ہو گئی، تو پھر لوگ آئے کہ صاحب آپ نے ایسا کیا، کھجور کی پیداوار کم ہو گئی، تو کیا حدیث سے ہے کہ انتم عالم بے امور دنیا کم، کہ دنیا کے امور کے معاملے میں تم زیادہ جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح کہتے تھے فوزان صاحب کہ جو آئلی تعلق ہے، جو سماجیات جن کا تعلق ہے، اس میں آپ قانون بنا سکتے ہو، گورنمنٹ بھی قانون بنا سکتی ہے، لیکن الہیات کے بارے میں نہیں بنا سکتے۔